کرام کو مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھائی، طویل خطبہ بھی ارشاد فرمایا، پھر اپنے گھر تشریف لائے، پھر آپ نے آرام بھی کیا۔ یہ ہر عقل میں آنے والی بات نہیں تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سارے مراحل طے کیے جائیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس طرح عقلی گھوڑے پر بیٹھ کر خیالات پر اپنے عقائد بنانے والے، ذہن اور نظریہ بنانے والے لوگوں کو خبردار کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری۔ یہ ہر وہ شخص نہیں کر سکتا جو کمزور ہو، محتاج ہو، جس کو وسائل کی ضرورت ہو۔ مثلا سعودی عرب میں اگر کوئی 2 گھنٹے کے مختصر وقت میں پہنچنا چاہے تو اس کو ہوائی جہاز استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بغیر ہوائی جہاز کے وہ 2 گھنٹے کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تیز رفتار سواری کی ضرورت پڑتی ہے، وہ محتاج ہے ہوائی جہاز کا، وہ محتاج ہے تیز رفتار سواری کا۔ جب اس کے پاس میسر نہ ہو تو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں رب کائنات کی ذات اس طرح کی محتاجیوں سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ لے گیا جو پاک ہے، وہ لے گیا۔ ہر معاملے پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کے آیت کو پڑھ کر خدا کی قدرت بیان کرنے والے، یہاں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر یہ لفظ، یہ معراج خواب میں ہوتا نا، خواب میں، تو اس اہتمام کے ساتھ اللہ اس کو بیان نہ فرماتا، کیونکہ خواب میں ہر شخص کیا کچھ نہیں دیکھتا۔ اپنے گھر سو رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ امریکہ گھوم رہا ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ برطانیہ میں ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے جنگل و بیابان میں ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ سانپ بچھو قتل کر رہا ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ شیر کو پچھاڑ دیا ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ باہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میں آج امریکہ کے فلاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا رہا تھا۔ لوگ انکار نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، چونکہ خواب ہے۔ خواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا اور شیر کو پچھاڑ دیا۔ لوگ انکار نہیں کریں گے چونکہ خواب ہے۔ اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ کنویں کا سارا پانی پی لیا۔ لوگ پیمانہ لے کر اس کو ناپنے کی کوشش نہیں کریں گے، کتنا پانی تھا، انسان کتنا پانی پی سکتا ہے، خواب کی بات ہے۔ یہاں خواب نہیں، حقیقت اور عالم بیداری کا ذکر ہے، اس لیے یہاں منکر بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے تعجب کے لیے لفظ سبحان کو بیان کر کے اپنے آپ کو کمزوریوں سے پاک ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ لے گیا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ لے گیا ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ لے گیا ہے جو ہر چیز کرنے پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں لیلن لام پر تنوین ہے، 2 زبر، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ لام پر تنوین ہے، یہ قلت کے لیے قاعدہ ہے عربی گرامر کا
یہاں لیلن پر لام پر دو زبر، یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات پوری رات اس میں صرف نہیں ہوئی، بلکہ رات کا ایک مختصر سا حصہ اس میں خرچ ہوا، کم سے کم وقت اس پہ خرچ ہوا ہے، اس لیے یہاں لیلن پر تنوین لگا کے رات کی مقدار کو کم ثابت بیان کیا قرآن کریم نے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور مسجد اقصی کیوں؟ اور بھی تو مسجدیں ہیں۔ مسجد اقصی تک اپنے پیارے محبوب کا یہ سفر کیوں منتخب کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیا؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس برکتیں ہوں، تو مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی؟ پتا چلا کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کو اس مسجد کی طرف لے کر گیا جس کے چاروں اطراف بابرکت ہیں۔ مفتی شفیع نے تفسیر اپنی تفسیر میں معرف القرآن میں لکھا کہ اس کے آس پاس جو برکتیں ہیں، ایک برکت یہ کہ وہاں انبیاء کرام مدفون، جہاں اللہ کا نبی دفن ہو، رب اس جگہ کو بابرکت فرماتا ہے۔ اے نبی کی ذات میں کتنی برکت ہے! پتا چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مزارات رحمت کی جگہ ہی ہے، برکت کی جگہ ہی ہے، نہ کہ قیمت کی جگہ۔ دوسرا، اس کے آس پاس ہریالی ہے، باغات ہیں، ہریالی کی باغات ہیں، ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں، ایک میوہ اور ثمرات کی برکات ہیں، ایک انبیاء کرام کی مزارات کی برکات ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ایک بات، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کو یہ معراج کیوں کرایا ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پتا چلا کہ یہ سفر معراج کوئی عام نہیں، یہ خاص معراج ہے، جس میں رب کائنات نے بڑا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے اپنے پیارے محبوب کو اپنی قدرت کے کچھ نظائر دکھانے کی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری نشانیاں دیکھنے کے لیے سفر معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اس کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا، اس کی قوت بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے، سنتا دیکھتا ہے۔ یہاں قرآن کریم سے اس مسئلے کو سمجھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کتنی ہے اور قوت بصارت کتنی ہے، یہاں سے اندازہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ کوہ طور پر جب وہ گئے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو لطف آیا کہ اس ذات کو دیکھوں جس کی کلام میں اتنا سرور ہے، اتنی لذت ہے، اس کی ذات دیکھنے میں کتنی ہوگی۔ تو رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں اپنے آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔
سر کی آنکھوں سے آپ کی زیارت کروں؟ سوال کیا کس نے؟ بولے اللہ کے نبی نے۔ اور اللہ رب العالمین کا نبی ہر وہ دعا کرتا ہے جو ممکن ہو، ناممکن نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سمجھا کہ اگر رب کرم نوازی فرمائے تو زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما، میں اپنی آنکھوں سے تیری زیارت کر لوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں تجھے اپنی ذات نہیں دکھا سکتا، میں زیارت کرا دوں لیکن تیری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ میری ذات کو دیکھ سکے، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا لن یرانی احد یا موسیٰ، اے موسیٰ مخلوق میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہے وہ دیکھ سکے گا۔ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہے وہ زیارت کر لے گا، اسے مشرف کروایا جائے گا۔ نہ تو دیکھے مجھے موسیٰ، نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے مجھے موسیٰ، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو میرے محبوب دیکھے۔ لن یرانی، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دعا کی ہے، اب تیری دعا کو میں رد نہیں کرتا، تو میرا پیارا پیغمبر ہے، کلیم ہے، تجھے شرف ہم کلامی سے میں نے نوازا ہے۔ اے میرے پیارے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری زیارت ہو جائے، فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اے میرے پیارے کلیم تو پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر پہاڑ اپنی جگہ ثابت رہ سکا، قائم رہ سکا تو بہت جلد تو مجھے دیکھ لے گا۔ اگر پہاڑ ٹھہر سکا تو مجھے دیکھ لے گا، اگر پہاڑ نہیں ٹھہر سکا پھر میرے پیارے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں دکھا سکتا ہوں۔ فتجلی ربہ، اس کی رب نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ روح المعانی کے بزرگ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے 7 ٹکڑے بنے اور 7 ٹکڑے اڑ کر کئی میلوں تک دور گئے، اور وہ ایک مستقل جبل کی صورت میں، پہاڑ کی صورت میں زمین پر آج بھی موجود ہیں۔ اسی طور کے ٹکڑے پھیل گئے اور جہاں گئے وہاں پہاڑ آج بھی موجود ہیں، یعنی اتنے بڑے ٹکڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی ایک تجلی سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ جب افاقہ ہوا تو کہا اے اللہ میں تسلیم کرنے والا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، اور میں تسلیم کرنے والا ہوں کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک تجلی پڑتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کی قوت بصارت میں، آپ کی نظر میں اتنا اضافہ ہوا کہ کالی چٹان پر اندھیری رات میں 30 میل دوری کے فاصلے پر موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔
ایک تجلی دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اتنا اضافہ ہوا جس نے عین رب ذوالجلال کی زیارت کی ہوگی۔ وہ حاضر اور ناظر کے معاملہ پہ جھگڑے کرنے والے ذرا یہاں سن لیں۔ میرے پیارے محبوب کی قوت بصارت اور قوت نظر کا کیا عالم ہوگا جس نے رب کائنات کو دیکھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مصلی شریف پر نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو لوگوں سے کہتے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو، جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے تم سب کو دیکھ لیتا ہوں۔ جس کی نظر سے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے لوگ بھی مخفی نہیں ہو سکتے، جس کو اللہ رب العالمین نے یہ قدرت اور کرشمہ دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قوت سنیے۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے مجھ سے پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں؟ قال انت اعلم، رسول نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس مسئلے پر جھگڑ رہے ہیں، کیوں اختلاف کر رہے ہیں، یہ تو جانتا ہے۔ فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بین بردہا بین صدیی فوجدت بردہا بین صدیی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ فرماتے جب میں نے رب سے کہا کہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے قدرت کے ہاتھ بین کتفی میرے دونوں شانوں پہ رکھ دیا، ایک اس پہ رکھ دیا ایک اس پہ رکھ دیا۔ فوجدت بردہا بین صدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دونوں پستانوں کے درمیان یعنی سینے میں محسوس کیا۔ دست قدرت سے میرے سینے میں ٹھنڈک پہ محسوس ہوئی اور میں نے جان لیا، میں اس کی ٹھنڈک محسوس کیا۔ اس کے بعد محبوب کیا ہوا؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض، پس میں نے جان لیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فعلمت ما فی السماوات والارض کہہ کر بتا رہا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی میں نے جان لیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی میں نے جان لیا۔ اور ایک بدبخت کہتا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اندازہ کرو، عقیدہ اہل سنت کا خود سے نہیں بنا، قرآن و سنت کی روشنی میں بنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلمت، مجھے علم حاصل ہو گیا ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، ان تمام چیزوں کا جو زمینوں میں ہے۔ یہاں نتیجہ نکلا، ایک آسمان کی ساری چیزیں مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے بعد دوسری آسمان کی ساری چیزیں مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، اس کے بعد تیسری آسمان کی ساری چیزیں مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے ساتوں آسمانوں کے تمام چیزوں سے آپ آگاہ ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا۔ اسی طرح زمین کے تہ خانے میں تحت الثری تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ میں ان علماء کو جو جبہ کبہ پہن کے آتے ہیں، جو پگڑی شگڑی سجا کے آتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم کے علم کو چیلنج کرتے ہیں، اس کا پتہ نہیں تھا، اس کا پتہ نہیں تھا۔ ذرا اکابر علماء کو پڑھیے۔ شیخ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
اشیت العلماء شرح المشکات میں فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی ترجمہ اور تشریح میں فرماتے ہیں پس دانستم ہرچی در آسمانہا و ہرچی در زمین بود، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو. عبارت است حصول تمام علوم جزوی و کلی احاطہ. یہاں شیخ صاحب نے حدیث کے ترجمہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں عبارت است، اس سے یہ مسئلہ عقیدہ بن رہا ہے کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے علم جزوی اور علم کلی عطا فرما دیا اور تمام پر مصطفیٰ کریم کا ادراک ہے. پس دانستم ہر چی در آسمان ہا ہر چی در زمین بود. کیسے واضح کلمات ہیں اکابر علماء کے. وہ علماء شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول ترین اور حضوری علماء میں سے ہیں. یعنی حضور کی مجلسوں میں شرف حاضری جس کو اللہ نے عطا کیا روحانی طور پر، اتنا مضبوط رابطہ. جذب القلوب میں آپ جذب القلوب الی دیار المحبوب مدینہ شریف کی تاریخ پر آپ نے کتاب لکھی، میری لائبریری میں موجود ہے فارسی میں. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کرنے گیا، میں حج کرنے گیا. حج کرنے کے بعد پھر میں مدینہ المنورہ چلا گیا. مدینہ شریف میں جب گیا تو میرے پیر کے پنجے میں نیچے کی طرف سے ایک دانہ تھا جس کا میں نے بہت بڑے بڑے حاذق حکیموں سے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا. مدینہ شریف کی زیارت کی، وہاں مدینہ شریف میں ایک جگہ بیٹھ کر مدینہ شریف کی مٹی کو مثل پاؤڈر اور دوائی کے اس زخم کے اوپر ڈالتا رہا. 1-2 مرتبہ کرنے سے اس زخم کا نام و نشان نہ رہا. یہ عقیدہ ہے کہ زخم کو وہ علاج حاذق حکیموں سے کرا کے تھک گئے، درست نہیں ہوا. اس کے بعد وہ مٹی لگا دی مدینہ المنورہ کی، پیر ٹھیک ہو گیا. یہاں سے اس کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے. جس نے مدارج النبوت میں رسول کریم کی سیرت کو بیان کیا، کمال کا آپ نے عشق کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا جذب القلوب میں بھی آپ نے کمال کا مظاہرہ کیا ہے. اور مشکات المصابیح شریف کی شرح لکھی ہے اشیت اللمعات کے نام سے، اس میں بھی کمال کا آپ نے ذکر بیان کیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے علمی قد و قامت کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے. ظاہری طور پر بڑے ادب اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے نظریات اور عقیدہ پر بھی نظر رکھو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جزوی اور کلی تمام علوم کو بیان کیا. یہ کتاب، یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، یہ کتاب مشکات المصابیح کے اندر باب المساجد میں موجود ہے. باب المساجد مواعظ صلاۃ کے فصل کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے. اس کے اندر 1-2 جملے آگے اور بھی ہیں. وفی روایت ترمذی فتجلی لی وعرفت، وہاں فعلمت ما فی السماوات والارض ہے. پھر اس کے اندر مشکات شریف کے صاحب نے لکھا کہ ترمذی کے روایت میں یہی حدیث ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ اضافی ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں کہ مجھ پر ساری چیزیں روشن ہو گئیں اور مجھے سب کی معرفت حاصل. ایک علم ہونا اور ہے، ایک معرفت حاصل ہونا اور ہے. معرفت کا مقام علم جاننے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ معرفت میں احاطہ کلی موجود ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک ایک چیز کی پہچان عطا کرا دیا، ایک ایک چیز کی آپ کو معرفت ہو گئی. تو یہاں سے ایک عقیدہ یہ واضح ہو گیا کہ اللہ بھی فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے معراج کرایا تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں. مصطفیٰ کریم نے یہ بات بیان کی. اس کے بعد راوی فرماتے ہیں فتلا، رسول کریم نے اس کے دلیل میں ثبوت میں آیت تلاوت کی. وَكَذَلِكَ
नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावात वल अर्दी वलियकून मिनल मूकिनीन। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान और जमीन की बादशाही दिखा दी, मलकूत दिखा दिया, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीन करने वालों में से बन जाए। मुस्तफ़ा करीम ने तमाम चीज़ों के रोशन होने या आसमान और ज़मीन के तमाम चीज़ों को जानने के बयान करने के बाद अपने इस हदीस पर दलील बनाया रब्बे जुल जलाल के कलाम को, इस्तदलाल किया मुस्तफ़ा करीम ने आयत कुरानिया से। पता चला कि हदीस में भी यही है, कुरान में भी यही है। अल्लाह जिसको चाहे अपने पैगंबरों में से उसको उलूम के हवाले से माला माल कर दे। और इसके बाद फरमाया दूसरे मकाम पे, वअल्लमका मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। ये आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब को इल्म अता फरमा के उसको अपना फजल बयान फरमा रहा है, और फजल भी छोटा नहीं बड़ा बयान फरमा रहा है। तो आज यहाँ तक सुन लें, आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करेंगे। इससे मेराजुन नबी में मुस्तफ़ा करीम का शरफ साबित हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से रसूल करीम आनन फानन बैतुल मुक़द्दस गए। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को ज़मीन और आसमान के उलूम से माला माल फरमा दिया। मुस्तफ़ा करीम ने इस पर दलील कुरान करीम की आयत पेश की। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म अता फरमाया है जिस तक अकल की रसाई नहीं है। कोई तराजू नहीं कि उसमें तोला जाए। तो लिहाजा जो हदबंदी की बात करते हैं या इसके एक लिमिट की बात करते हैं या बाज़ मकामात का इनकार करते हैं, वो ज़रा कुरान और सुन्नत की तालीमात पर गौर करें। कुरान और सुन्नत की तालीमात पर गौर करें। वो फट से अकल के घोड़े पर बैठ कर कहते हैं फिर खुदा के इल्म के साथ बराबर कर दिया आपने। नहीं मेरे भाई, बराबरी नहीं है। मखलूक के तमाम मामलात महदूद होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत लामहदूद है। मखलूक को जो कुछ मिलता है वो फ़ानी होता है, अल्लाह की तमाम सिफात बाकी हैं। बराबरी का तस्वुर ही नहीं है, बराबरी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया में जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीज़ें तख्लीक की हैं, उन तमाम का इल्म अपने प्यारे महबूब को दे दे, कोई कबाहत नहीं है। दरख्तों के पत्तों का इल्म दे दे तो कोई कबाहत नहीं है। फरिश्तों की तादाद का इल्म दे दे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। बल्कि इन तमाम उलूम और मारिफ उलमाए हक सूफिया किराम की कुतुब में मुस्तफ़ा करीम की ज़ात के लिए साबित हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानहु अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिन दोस्तों ने सुन्नतें नहीं